ویورز، یہ صدمے والی حالات سے پاکستان دوچار ہے. ایک سوگوار فضا ہے پورے پاکستان میں پچھلے 2 روز سے، جب سے یہ حادثہ مری کا ہمارے سامنے آیا. یہ حادثہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی نیگلیجنسز کو بھی کھلے عام ثابت کرتا ہے. حکومت جو شادیانے بجا رہی تھی، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہی تھی کہ جناب 1 لاکھ سے زیادہ سیاح جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں مری کے اندر، اور یہ جو میڈیا رو رہا ہے غربت کو لے کر، مہنگائی کو لے کر، یہ جو اپوزیشن رو رہی ہے مہنگائی کو لے کر، یہ دیکھیں کیسا تماشا پڑا ہے ان سب کے منہ پہ. پاکستان تو بہت خوشحال ہے کہ 22 کروڑ عوام میں سے کم 1 لاکھ سے اوپر تو مری میں آگے سیاحت کرنے کے لیے. جب حکومت اس بے خبری کے اندر یہ بانسریاں بجا رہی تھی، اپنی خوشی کے راہ گلاپ رہی تھی، اس وقت جو ہے مری کے اندر ایک قیامت جو تھی وہ برپا تھی. اور اس قیامت کے اندر جو ہے ہمیں انتظامیہ کہیں نظر نہیں آئی. ہمیں ایکسپلائٹ کرنے والے ہوٹل مالکان تو نظر آئے جو لوگوں کو 5,000 ہزار روپے کا کمرہ 50 ہزار روپے میں دے رہے تھے، لیکن ہمیں وہاں انسانیت بھی نظر نہیں آئی اور ہمیں وہاں حکومت بھی نظر نہیں آئی. وہ پرائم منسٹر جو شہباز شریف اور دوسری حکومت کو یہ تانے دیا کرتے تھے کہ جناب یہ سڑکیں بنا کے اس ملک کے شعور کی تعمیر نہیں ہو سکتی. اب جو ابتدائی رپورٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں ہی چل رہا ہے پتہ. ابتدائی رپورٹ کی تفصیل آپ کو بھی دوں گا، لیکن جس چل رہا ہے پتہ کہ 2 سال سے اس حکومت کے انڈر مری کے اوپر، سڑکوں کے اوپر کوئی کام ہوا ہی نہیں، جس کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے کھڈے پڑ چکے تھے کہ جب وہاں برف جمی تو وہاں پہ پھر ٹریفک رکی، اور ٹریفک رکنے سے جو ہے درخت بھی گرے، ٹریفک بھی رکی. جب ٹریفک رکی تو وہی گاڑیاں جو تھیں وہ پھر قبریں بھی بنی لوگوں کی وہاں پر. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو تھے وہ ان کی بے حسی تو عروج پر تھی. یہ سارا واقعہ ہوتا رہا اور وہ گھنٹوں گھنٹوں کی میٹنگ لاہور میں بیٹھ کے کرتے رہے. وہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تیاریاں کر رہے تھے. اپوزیشن سمجھ رہی تھی کہ وہ دھاندلی کی پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن اگر دھاندلی کی نہیں بھی کر رہے تھے، کوئی تھوڑی سی حصے انسانیت ہوتی ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہونے کا تھوڑا سا احساس اور پاس ہوتا ہے کہ آپ کے صوبے کے اندر اتنی بڑی ٹریجڈی چل رہی ہے، آپ کو تو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا آپ کو. اور اس سے بھی بڑھ کے جب محکمہ موسمیات 21 دسمبر اور 5 جنوری کو یہ سارا معاملہ انتظامیہ کے سامنے رکھ دیا ہوا تھا، اس وقت انتظامیہ کو وقت سے پہلے وہاں پہ کرینیں بھی بھیجنی چاہیے تھیں، وہاں پر پولیس کو بھی لگانا چاہیے تھا کہ وہ 26,000 27,000، جہاں حکومت خود کہہ رہی ہے 26,000 27,000 25,000 زیادہ لوگ وہاں جا نہیں سکتے، 40,000 زیادہ، تو آپ نے 1 لاکھ سے اوپر جانے ہی کیوں دیے؟ انتظامیہ کہاں پہ تھی؟ زندہ تھی، مردہ تھی، ایمرجنسی میں تھی، کہاں تھی انتظامیہ؟ جو ابتدائی رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے وہ بڑی دل خراش ہے. عمران خان صاحب کے ہاتھوں پہ، ان کی حکومت کے ہاتھوں پہ یہ خون ناحق ہے آبویسلی، کیونکہ یہ وہ پرائم منسٹر ہے جو کہتے تھے کہ فلاں کنٹری کے اندر کشتی ڈوبنے سے بھی پرائم منسٹر ذمہ دار ہے. تو خون ناحق بالکل آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے اوپر کوئی کاروائی میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں نہیں ہوگی. نہ وزیر پنجاب کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی، نہ کسی پولیس والی اتھارٹی کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی، نہ مری کی انتظامیہ کے خلاف کاروائی ہوگی. یہ ہے بے حسی کی انتہا. جو حکومت کی اپنی ابتدائی رپورٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھے دیتا ہوں. اس رپورٹ کے مطابق جو ہے مری میں سیاحوں سے ہوٹلوں کا کرایہ 20,000 سے 50,000 روپے تک وصول کیا گیا. صبح 8 بجے برف کا طوفان تھمنے کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی. تب تک تو اموات بھی ہو چکی تھی. آئی تھنک مری میں موجودہ سڑکوں کو گزشتہ 2 برس سے مرمت نہیں کی گئی تھی. گڑھوں میں پڑنے والی برف سخت ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ پیدا ہوئی. موجودہ نجی کیفے کے باہر پھسلن ہونے کے باوجود کوئی حکومتی مشینری موجود نہیں تھی. اسی پھسلن والے مقام پر مری سے نکلنے والوں کا مرکزی و خارجی یہ راستہ تھا. سیاحوں کو مری سے خارجی راستے پر برف کے ہٹانے کے لیے ہائی وے کو مشینری موجود ہی نہیں تھی. مری کے مختلف علاقوں میں بجلی نہ ہونے کے باعث سیاحوں نے ہوٹل چھوڑ کر گھروں میں رہنے کو ترجیح دی. مری کی شاہراہوں پر ٹریفک بند ہونے کے باعث برف ہٹانے والی مشینری کے ڈرائیور بھی بر وقت موقع پر نہ پہنچ سکے. مری میں اب تک کوئی ایسا پارکنگ پلازا ہی نہیں جہاں گاڑیاں پارک کی جا سکیں. اور 7 جنوری کو مری میں 16 گھنٹے میں 4 فٹ برف پڑی. 3 جنوری 7 جنوری تک 1,62,000 گاڑیاں مری میں داخل ہو چکی تھیں، اور انتظامیہ کو کوئی احساس ہی نہیں تھا اس تمام ڈیولپمنٹ کا. اس سے میں پہلے پاس جاؤں، اس کے بعد تو ہم نے دیکھا انتظامیہ بڑی، پاکستانی فوج نے وہاں بڑا رول پلے کیا آبویسلی، اور فوج تو ہمیشہ ایسے موقع پہ آئی جاتی ہے، لیکن ہماری سول انتظامیہ جو ہے بے حس اور بے حرکت نظر آئی. جب حرکت میں بھی آئی، جب میڈیا کا ہائی لائٹ کیا، جب اموات ہو چکی تھی، ایک ایک خاندان، کئی لوگ وفات پا چکے تھے، دوست جو گئے تھے وہاں پہ اکٹھے، وہ خوشی کے لمحات ان کے موت میں بدل چکے تھے جب انتظامی حرکت میں آئی. میرے ساتھ مزمل اسلم صاحب موجود ہیں جو لاہور کے ایک رہائشی ہیں جو وہاں پہ گئے تھے اور خوش قسمتی سے واپس آ گئے. مزمل صاحب، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے ذرا بتائیے گا کہ
بیسیکلی یہ ذمہ داری کاربن مونو ڈائی آکسائڈ پہ ڈالی جائے جو لوگوں نے ہیٹر چلائے، ہوٹل کے مالکان کی بے حسی پر ڈالی جائے، یا اس حکومت پہ ڈالی جائے جہاں پہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ میٹنگیں کرتے پھر رہے تھے الیکشنز کی، اور نہ وہاں پہ کوئی انتظامی مشینری موجود تھی، نہ کوئی لاجسٹک موجود تھی. آپ کس طرح دیکھتے ہیں بینگا شہری اور عینی شاہد وہاں پہ آپ موجود تھے؟ السلام علیکم جی. کامران صاحب، بات یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام ذمہ داری تو حکومت کی نااہلی ہے اور انتظامیہ کی نااہلی ہے. ان کے پاس، ہمارے اداروں کے پاس نہ تو کوئی وہاں پہ مشینری تھی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ہمارے اداروں کے جو ملازمین تھے ان کے پاس ایکوپمنٹ تھا. جتنے ملازمین بعد میں آئے بھی جو ہیلپ کے لیے آئے تھے ان کے پاس بھی اپنے بچاؤ کے لیے بھی کچھ چیزیں نہیں تھی، ایکوپمنٹ نہیں تھا. اور پھر وہاں کے جو لوکلز تھے انہوں نے تو جسے کہتے ہیں جلتی پہ آگ، مطلب آگ پہ تیل پھینکنے والا کام کیا. عام سے عام جو روم تھا اس کا کرایہ انہوں نے 50,000 60,000 کر دیا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ صرف عام جو ضرورت کی اشیاء ہیں، دودھ کے ڈبے اور ڈبل روٹی وہاں 1,000 روپے میں بیچی انہوں نے. دکاندار جو لوگ تھے وہاں پہ انہوں نے انتہا کر دی بے حسی کی. اور بچوں کے لیے دودھ پینے کے لیے مل نہیں رہا تھا. اور جناب وہاں پہ مطلب پھر رات کو اتنی شدید طوفان تھا، بہت ہی زبردست طوفان تھا. تو اب دیکھیں نا جی، کیپٹل سے کتنا دور ہے مری، اور وہاں پہ کیپٹل کے اتنا نزدیک ہونے کے باوجود وہاں پہ کوئی مدد کے لیے موجود نہیں تھا، آ نہیں سکا، پہنچ نہیں سکا. پھر انہوں نے صبح کے جی تو مطلب کیپٹل سے بالکل نزدیک ہونے کے باوجود اب یہ اتنا زیادہ سنو تو نہیں پڑی تھی کہ مطلب یہ ہیلپ نہیں کر سکتے. ان کے پاس ایکوپمنٹ ہی نہیں ہے لوگوں کی مدد کے لیے. وہاں پہ انہوں نے کوئی انتظامات نہیں کیے ہوئے. جتنے ہائی وے ڈپارٹمنٹ ہے اس نے نہ تو کوئی چیکنگ ہے وہاں پہ. جتنے پیٹرول پمپس ہیں ان کے باتھ روم چیک کر لیں وہاں پہ کیا حالات ہیں. کوئی وہاں کا باتھ روم نہیں استعمال کر سکتا. اتنی مطلب اس حد تک نااہلی ہے. تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جی اس ملک میں. تو اس وقت انتظامیہ کے لیول پہ حکومت تو کہہ رہی تھی کہ جی ملک میں غربت ختم ہو گئی ہے، تو اس لیے آپ لوگ وہاں پہ سیاحت کرنے گئے، موج کرنے گئے، مہنگائی کم ہو گئی ہے. جی دیکھیں جی، مہنگائی تو سب کے سامنے ہے جی. کیا صورتحال ہے. بچوں کی چھٹیاں تھیں تو بچوں کے زور کے اوپر ہی لوگ، مطلب ہم لوگ تو گئے تھے. بہت وارم ویلکم ارشاد بھٹی صاحب آپ کو. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ حسان خاور صاحب، صدیق ملک صاحب، کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے جب چترال کے اندر پرابلم ان کو ہوا تھا، وہ پھنس گئی تھی وہاں پہ علاقے میں، تو فوجی ہیلی کاپٹر حکومت نے مانگ کر فوری طور پہ ان کو ریسکیو کیا تھا. یہاں پر جب سچویشن ایسی ہوئی تو میرا نہیں خیال کسی عام پاکستانی کے لیے کوئی ہیلی کاپٹر بھی شاید گیا ہو ڈائریکٹلی. اور جا کے یہاں تو میتیں جو ہیں وہ، میں آپ کو یقین کریں، جو میتیں تھیں ان کے لیے ہیلی کاپٹر نہیں حکومت ارینج کر سکی، کیونکہ وہ بھی ایمبولینسز کے ذریعے پہنچائی گئیں. اور وہ ایمبولینسز میت کے ساتھ بھی گھنٹوں قطاروں میں لگی رہیں. لیکن آبویسلی حکومت ہوتی ہے، حکومت کے رشتہ دار حکومت کے ہوتے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے اس حکومت میں اور دوسری حکومتوں میں. بھٹی صاحب، واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بقول عمران خان صاحب، اور جو انہوں نے 22 سالہ میں بھاشن دیے اور 22 سالہ میں اخلاقیات سکھائیں، اور جو ہمیں بتاتے تھے کہ فلاں جگہ حادثہ ہو جائے، فلاں ملک میں اگر کشتی ڈوب جائے تو وہاں کا ذمہ دار جو ہوتا ہے وہ استعفیٰ دے دیتا ہے. تو میں عمران خان سے درخواست کرتا ہوں کہ ان 22 قتلوں پر وہ استعفیٰ دیں. دوسری بات میری درخواست ہے، اگر کوئی سن رہا ہے، کوئی چیف جسٹس صاحب یا کوئی اور ذمہ داران، محمود خان KP کے وزیر اعلیٰ، عثمان بزدار پنجاب کے وزیر اعلیٰ، اور مری کے انتظامیہ کے بڑوں کے خلاف، ان ساروں کے خلاف قتل کے مقدمے قائم کیے جائیں، 22 قتل کے مقدمے. تیسری بات یہ ہے کہ اس جمہوریت، اس شیموکریسی جو ہمیں نہ ماڈل ٹاؤن سے بچا سکتی ہے، نہ ثانیہ سائیوال سے بچا سکتی ہے، نہ سیلاب سے بچا سکتی ہے، نہ زلزلے سے بچا سکتی ہے، نہ برف سے بچا سکتی ہے. اس کو شرم کرنی چاہیے، حیا ہونا چاہیے. ڈوب مرنے کا مقام ہے. اسلام آباد پلازے میں آگ لگ جائے، بالآخر فوج کو بلا لو.
کراچی میں بارشیں ہو جائیں، نالے ہو اگر پھنس جائیں یا تو فوج کو بلا لو، پنڈی کا نالہ لئی ہو تو فوج کو بلا لو، سیلاب ہو تو فوج کو بلا لو، زلزلہ ہو تو فوج کو بلا لو، لاہور ملبے میں لوگ دب جائیں فوج کو بلا لو، لوگ برف میں پھنس جائیں فوج کو بلا لو، دہشت گردی ہو فوج آ جائے، لوگوں کو ریسکیو کرنا ہو کہیں سے فوج آ جائے، مردم شماری ہو فوج آ جائے، سواپڈا کی مدد ہو فوج آ جائے، سڑکیں بنانا ہو فوج آ جاؤ، پل گر جائیں فوج آ جائے۔ فوج کا کام ہے حکومت کی مدد کرنا، قوم کے ساتھ کھڑے ہونا، مان لیجیے، کورونا لیکن اگر اس قابو ملک کے کرنا ہو، سارے کام فوج آ جائے۔ فوج نہیں کرنے، اگر اس سارے کام اس ملک کے سارے کام فوج نہیں کرنے ہیں تو تم لوگ کس لیے ہو یار؟ مر جاؤ پرے، کہیں نکل جاؤ، اس ملک چھوڑ جاؤ۔ یہ صرف بھاشن دینے کے لیے اور ٹی وی پہ سنبھالے نہیں سنبھلتے، یہ صرف ہمیں کدھر ہے ادھر یہ سویلین بالادستی؟ یہ جب بھی کوئی حادثہ سامنے ہوتا ہے کدھر جاتی ہے ہماری جمہوریت اور سویلین بالادستی؟ اور یہ ووٹر نہیں تھے آپ کے ادھر، ووٹ کی عزت نہیں تھی، ڈوب مرو اس سے۔ تو یا ہر روز ایک جلسہ کیا کرو اور فوج کو گالیاں دیا کرو اور فوج کو تانے دیا کرو، یہ خلائی مخلوق ہے میتوں کے لیے بھی جو ہر ہیلی جگہ کاپٹر آ نہیں جاتی بھیجے ہے۔ گئے شرم بھٹی صاحب، اگر شرم پرائم کرو، منسٹر کے رشتہ شرم دار کرو، ہوتے تو شاید اور پہنچ شرم جاتے کرو۔ ہیلی کاپٹر۔ شرم کرنے کا مقام ہے، شرم کرنے کا مقام ہے۔ Right. بلیو می، خدا کی قسم، مجھے سب سے، سن لیجئے کامران بھائی دو چار باتیں، مجھے سب سے اچھا نظام لگتا ہے نظام جمہوریت، لیکن یہاں جمہوریت ہے، پلیز۔ یہ تو کنگڈم ہے، ہر پارٹی کے اندر کنگڈم ہے، ہر پارٹی کے اندر کنگڈم ہے، یہ سویلین ڈکٹیٹر ہیں، ان کو عوام ان کی کبھی بھی ترجیح نہیں رہی۔ تیسری بات، اس عوام کو بھی سلام، 5 جنوری کو ہوا تھا کہ اس مرتبہ بہت حادثہ ہونے والا ہے، بہت ساری چیزیں خراب ہونے والی ہیں، یہ پھر بھی نہیں رکے۔ اور پھر اس کے بعد جب ادھر میں ناکے پہ گیا رات 4-5 بجے بہراکو پہ، لمبی لائنیں لگی ہوئی، پولیس ہاتھ باندھ رہی ہے کہ آگے سارے لوگ پھنسے ہوئے مر رہے ہیں، یہ تڑپ رہے تھے ہمیں وہاں جانے دیجئے۔ ہمارے ملک میں ہجوم ہے، ریوڑ ہے کہ ایک دھماکہ ہوتا ہے، 10 بندے مرتے ہیں، لوگ اتنے پہنچ جاتے ہیں، سیکنڈ دھماکہ ہوا اور 100 مر گئے۔ تو اس عوام کو بھی سلام۔ پھر مری والوں کو سلام، اقلیت کو نکال کر اکثریت نے 5000 کا کمرہ 50,000 کا، ایک انڈا جو گرم ابلا ہوا انڈا 500 کا، چھوٹی گاڑی کو دھکا لگانے کے لیے 3,000، بڑی گاڑی کو دھکا لگانے کے لیے 5,000۔ مری والوں نے تو جو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ون وے پہ ادھر سے جانے والے رستے پہ آ رہے تھے، آنے والے رستے پہ جا رہے تھے، اور جو گاڑیاں چھوڑ کر لیفٹ رائٹ گھروں میں اور چلے گئے جو افورڈ کر سکتے تھے۔ رائٹ بھٹی صاحب، یہ آپ کا پوائنٹ سر آ گیا، آپ نے جو شروع میں چارجز فریم کی حکومت پہ، میں ذرا وہ سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آخری بات آپ نے کہا، آپ نے سڑکوں کی بات کی، پنجاب کی سڑکیں دیکھ لیں، مجھ اور آپ سے بڑے بڑے کھڈے ہیں اس میں، اور مجھے بتا دیں یہ جی ٹی روڈ دیکھ لیں، جی ٹی روڈ جو لاہور سے اسلام آباد آ کے ذرا دیکھ لیں، اس پہ کیا حال ہے، کتنا ٹیکس لیا جاتا ہے، اور پھر کیا حال ہے۔ یہ سائیں عثمان بزدار کو سلام، جو وہاں اجلاس کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، اور ہیلی کاپٹر پر سڑک کے ذریعے کیوں نہیں آئے؟ ہیلی کاپٹر پہ تشریف لائے اور اجلاس کیا اور 4 مرتبہ ہاتھ ہلائے اور گھر چلے گئے۔ ڈوب مرو، یہ ہمارا اصلی وسیم اکرم پلس اور تبدیلی سمبل۔ ایک بریک لوں گا جی، میں اس کو واپس آتے اس شو میں۔ حسان خاور صاحب، آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے جب بزدار صاحب کی گورننس کے متعلق ڈوب مرنے کے مشورے دیے جا رہے ہیں، عوام آپ کو پلے اٹھا کے بددعائیں دے رہی ہے؟ جو یہ حادثہ ہوا ہے اس وقت تو مہنگائی بھی پیچھے رہ گئی، سب کچھ، یہ حادثہ لوگوں کے ذہنوں پہ سوار ہو گیا ہے کہ جب ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے یہاں پہ اسٹریٹجی بنا رہے تھے، اپوزیشن کہہ رہی ہے دھاندلی کی اسٹریٹجی تھی بلدیاتی الیکشن کی، لیکن بہرحال آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ تحریک انصاف کی تنظیمیں نو ہو رہی ہے پنجاب کے اندر، اس کی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے، اور کوئی احساس نہیں ہے، کوئی حس نہیں جاگی انسانیت کی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں پہنچے۔ یار ان سے اچھے تو شہباز شریف ویسے تو بڑے برے لگتے تھے ہمیں، اور شاید آپ کو ابھی بھی برے لگتے ہو، وہی پہنچ جایا کرتے تھے وہاں پہ۔ مجھے خود وہاں پہ ان کے آج کی آپ کی مری کی انتظامیہ نے بتایا کہ وہ کھڑے ہو کے وہاں پر جو ہے وہ چیزیں کلیئر کرایا کرتے تھے مشینری لے کے، اور ہمارے وزیر اعلیٰ جو کو یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ زمین پہ جا کے دیکھ لیں، بر وقت وہاں پہ پہنچ جائیں۔ کیا فیل کر رہے ہیں آپ جب 22 قتلوں کے الزام آپ پہ لگ رہے ہیں؟ ہاؤ وڈ یو ڈیفینڈ اٹ؟ میں آپ کو بتاؤں، نہیں، آئی ایم ناٹ ان رائٹ ناؤ ہیئر ٹو ڈیفینڈ، میں تو آپ سے فیکٹس کی بات کرنے آیا ہوں، اور پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ واقعہ واقعی بہت افسوسناک ہے،
اور میں ذاتی طور پہ اس پہ بہت رنجیدہ ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ کہیں بھی ایسا حادثہ پیش آئے، ان کی ویڈیوز آئیں ان لوگوں کی، تو بہت ہی یہ دل کو رنجیدہ کرنے والے وہ جو مناظر تھے، اور یہ بالکل میں اس رنج میں آپ کے بھی اور قوم کے بھی ساتھ ہوں، اور ہماری پوری حکومت ساتھ ہے۔ دوسری بات، کیونکہ وزیر اعلیٰ کے حوالے سے آپ نے کی، میں اس واقعے پہ بعد میں آتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فیکٹس کی بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں، جس وقت یہ اطلاع آئی اسی وقت وزیر اعلیٰ نے فیصلہ کیا کہ جی ہم نے مری چلنا ہے، اور دو آپشنز تھیں، ایک جس طرح آپ نے کہا بائی ایئر جانے کی تھی، دوسری تھی بائی روڈ جانے کی۔ وزیر اعلیٰ کا اپنا فیصلہ تھا، جب ان کو بتایا گیا وہاں پہ کیا سچویشن ہے، تو یہ بات بڑی کلیئر تھی کہ اگر وہ بائی روڈ جانے کا فیصلہ کرتے تو وہاں پر جو ریسکیو اور ریلیف آپریشن ہے، جو راستے کھل رہے تھے وہ دوبارہ بند ہو جاتے، بالکل ایڈوائزبل نہیں تھا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نہیں جائیں گے، کیونکہ پہلی ترجیح لوگوں کی ریسکیو اور ریلیف تھی، پہلی ترجیح یہ نہیں تھی کہ وہ وہاں پہنچ کے تصویر کھنچوائیں۔ میں آپ سر کو پہلی بات تو یہ کہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جو اس میٹنگ میں موجود تھے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پرائم منسٹر نے فوراً کہا کہ آپ جائیں، کئی گھنٹے میں وہاں بیٹھے رہے، یہ ثانیہ آ گیا، میڈیا رپورٹ ہو گیا، وزیر اعلیٰ ٹس سے مس نہیں ہوئے، پرائم منسٹر نے انہیں کہا تو وہ گئے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں وزیر اعلیٰ کا کیا کرنا ہے کہ ہیلی کاپٹر، سر میری بات سن لیں پھر آپ نے جواب دینا ہے، ہیلی کاپٹر سے وہ اوپر ویو کر رہے ہیں ایسے کہ جیسے کہ پتہ نہیں وہ زلزلے کے متاثرین کو اوپر سے دیکھ رہے ہو تو کچھ کر نہیں سکتے۔ یہاں تو وزیر اعلیٰ کو مشینری کو حرکت میں لانا تھا، خود کھڑے ہو کے وہاں پہ ٹریفک کھلوانی تھی، عوام کے خادم میں وہ اوپر سے ایسے جیسے کہ کوئین وکٹوریا جو ہے وہ اپنی سلطنت کا دورہ کر رہی ہے کہ کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، اس کا ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ اوپر پھر رہے ہواؤں کے اندر۔ میں کمران جی سر بتائیے، ہو گئی نا اب میں آپ کو، مجھے آپ بات کمپلیٹ کرنے کا موقع دیں تو آپ کو ان سوالوں کے جواب مل جائیں گے، ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کے ایڈیٹوریل پالیسی تو نہیں کنٹرول کرتا، لیکن جواب دینے کا مجھے حق دیں تاکہ میں آپ کے سامنے جو حقائق میرے سامنے میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جب جتنی دیر ہم کلیئرنس کا ویٹ کر رہے تھے اتنی دیر میں وہاں پہ شفقت صاحب ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ کر رہے تھے، سی ایم بالکل تھوڑی دیر کے لیے اس میٹنگ میں گئے ہیں، لیکن جیسے ہی کلیئرنس ملی ہے وہ وہاں سے نکل گئے ہیں۔ یہ بات فواد صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں بتائی ہے، یہ بات لوگوں کے سامنے بھی رکھی ہے، کچھ جگہ پہ اس چیز کو، فیکٹس کو ذرا آگے پیچھے کر کے پریزنٹ کیا گیا، ایسا نہیں تھا کہ وہ 2.5 گھنٹے بیٹھ کے اس میٹنگ کے اندر جو ہے تنظیم سازی پہ بات کرتے رہے۔ جیسے ہی حسان صاحب میرے لیے یہ میری ایک بات سن لیں، آپ وجہ فرما رہے ہیں اس میٹنگ گئی بھاڑ میں، میری ایک بات سنیں سر، میٹنگ کی بات ہی نہیں ہے، آپ کو جب 5 جنوری کو بتایا گیا تھا، 31 دسمبر کو بتایا گیا تھا کہ ویدر جو ہے وہ خراب ہوگا، آپ کو جب پتہ ہے 40,000 سے اوپر گاڑیاں وہاں جا نہیں سکتی، میں یہ پوچھ رہا ہوں پنجاب کی انتظامیہ جو ہے ہاؤ کوڈ دے لیٹ 1.5 لاکھ گاڑیز ٹو گو ان سائڈ، ہاؤ کوڈ دے ناٹ یوز پولیس، ہاؤ کوڈ دے ناٹ برنگ مشینری اہیڈ آف ٹائم۔ چھوڑے وزیر اعلیٰ پنجاب کب گئے کب نہیں گئے، میری بات سن لینا سر، آپ کی انتظامیہ حرکت میں کیوں نہیں آئی پہلے؟ مجھے آپ کو یہ پتا نہیں تھا کہ وہاں برف پڑتی ہے؟ کیا 70 سال میں پہلی برف پڑی ہے مری میں؟ نہیں جی فرمائے، اس کا جواب دیں، چھوڑ دیں وہ ٹائم پہ پہنچ گئے۔ میں آپ کو میں اس کو چھوڑ نہیں، آپ نے بات ہیلی کاپٹر کی ہے، مجھے پہلے اس کا جواب دینے دیں جو آپ نے پہلے سوال کیا۔ آئی ووڈ ناٹ جمپ آن ٹو دا نیکسٹ کوسچن، آپ مجھے اس کا جواب دینے دیں، اس کے بعد میں انسیڈنٹ کی پوری تفصیل آپ کو بیان کروں گا، لیکن آپ نے ہیلی کاپٹر کا سوال اٹھایا ہے، آئی ریزرو دا رائٹ ٹو آنسر یو۔ انہوں نے اسی وقت اپنا ہیلی کاپٹر اس لیے بھجوایا تھا کہ جو انسٹرکشن پاس ہو رہی تھی ٹریفک کھلوانے کی، ہمیں ریئل ٹائم مانیٹرنگ چاہیے تھی، رستے بند تھے، ہیلی کاپٹر پہلے دن انہوں نے بھیجا ہے اور وہ ہمیں ریئل ٹائم مانیٹرنگ رپورٹس بھیج رہا تھا جس کے اوپر مزید ہدایات پاس کی جا رہی تھیں۔ اگلے دن صبح جب آپ لوگوں نے کہا کہ جی صرف فضائی جائزہ لیا، فضائی جائزہ نہیں لیا، وہ وہاں گئے، مری میں گئے، مری میں تمام معاملات کی خود نگرانی کی، وہاں پہ میٹنگ ہوئی اور وہیں پہ جو فیصلے حسان صاحب میں آپ سے نا بسط احترام کرنا میری بات سنوا دیں نا، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے ہیلی کاپٹر کا ذکر کر دیا، میری بات سن لیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کی میٹنگ اور ان کا ہیلی کاپٹر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس کے اوپر نیشنل چینل کا ٹائم ویسٹ کیا جائے۔ جو 22 جانیں گئیں ان کا جواب دیں آپ، جو ہزاروں لوگ وہاں پہ ذلیل ہوئے، موت کے منہ سے واپس آئے، اس کا جواب دیں آپ کے دل کو کتنی یہ بات لگی ہے کہ آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہیلی کاپٹر کے اوپر میں نے ایک طنز کر دیا؟ بھائی معاف کر دیں مجھے، لیکن آپ معافی مانگیں گے؟ وہ 22 لوگ جو مرے، پرائم منسٹر معافی مانگتے ہیں، پرائم منسٹر ریزائن کرتے ہیں، پرائم منسٹر یہ مانتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اسلام آباد سے مری ہے، اور آپ وہاں پہ آپ کو 5 دن پہلے پتا تھا کہ یہ موسم خراب ہے، 70 سال سے وہاں برف پڑ رہی ہے، آج تک اس طرح کا حادثہ نہیں ہوا، آپ والا مشین کے آپ کی انتظامیہ آ سکی، جب میڈیا میں خبریں فلیش ہوئیں تب آپ لوگوں کو وہاں پہ دوڑے لگی اور تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کا جواب ہے آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈیفینڈ کریں یار،
خدا کا واسطہ پاکستان کے شہریوں کی بات کریں جو وہاں ذلیل ہوئے, خوار ہوئے, مرے. میں معذرت کرتا ہوں آپ سے, ہیلی کاپٹر میں گستاخی کر دی بزدار صاحب کے, اس کے اوپر وہ تو ان لوگوں کی آپ لوگوں کو ہائے لگے گی یا نہیں ہائے لگے گی مجھے نہیں پتا, وہ الیکشن میں چل جائے گا پتا, اس کا جواب دے دیں یار. وقت سے پہلے آپ نے مشینری وہاں کیوں نہیں پہنچائی؟ آپ نے 2 سال میں مری کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ کیوں آپ کی ڈیڈ سلیپنگ لیم ڈک ایڈمنسٹریشن ہے پنجاب کی, اس کا جواب دیں. اچھا دیکھیے, میں تو صرف آپ کو, میں نے تو بات لوگوں سے شروع کی تھی, آپ نے مجھے انٹرپٹ کر کے یہ بات کی, میں نے اس کا جواب دیا. اب میں اس سوال پہ آتا ہوں جو آپ پوچھ رہے ہیں. میں آپ سے متفق ہوں کہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے جو انسیڈنٹ ہوا. دیکھیے انسیڈنٹ کے اوپر 2 الگ ڈسکشنز ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ کیا جو یہ حادثہ ہوا کیا یہ اوائڈیبل تھا یا ان اوائڈیبل تھا, اور دوسرا یہ کہ پوسٹ انسیڈنٹ کیا ریلیف اور ریسکیو آپریشن ہوا اور نہیں ہوا. آپ پہلے اس حادثے کی بنیاد پہ گئے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ 5 دنوں کے اندر 1,65,000 گاڑی وہاں گئی ہے, یہ انٹری کی فگرز ہیں. 1 لاکھ کے قریب گاڑی وہاں سے نکلی بھی ہے. انتظامیہ کا موقف یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے ٹریفک کاؤنٹ ایک تھریشولڈ سے اوپر گیا, انہوں نے مری کے راستے سیل کر دیے. اسی کلیم کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے اور باقی چیزوں کو تعین کرنے کے لیے انکوائری کمیٹی بنی ہے. وہ تمام ریکارڈ دیکھ کے 7 دن میں اپنی رپورٹ دے گی. جو رسپانسبل ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور اس کا تعین ہوگا کہ یہ اوائڈیبل تھا یا نہیں تھا. دوسری بات آپ نے ریلیف اینڈ ریسکیو کے حوالے سے سر کارروائی تو ہوگی, بات کی وضاحت, لیکن یہ آپ کو جس طرح ساریہ مال ٹاؤن پہ یاد کراتے رہتے نا نون لیگ کو, یہ 22 لوگوں کا خون ناحق آپ کو یاد کراتے رہیں گے. مصدق ملک صاحب اگر میرے ساتھ موجود ہے, اس سے پہلے میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ عمران خان صاحب کیا فرمایا کرتے تھے, کشتی بھی ڈوب جائے تو کیا ہوگا. یہاں تو بھائی پورا خاندان کنبا بچوں سمیت جو ہے اس دنیا سے چلا گیا, اس کی ذمہ داری کون؟ سنوائے پرائم منسٹر کو, پھر مصدق ملک صاحب پہ آئے. کشتی تو ڈوب جاتی ہے اور وہ ریزائن کرتا ہے, لیکن یہاں پہ کوئی ریزائن نہیں کرتا. یہاں پہ تو میں آپ کو لکھ کے دے دوں, اگر مری کا کوئی ڈی سی لیول کا بندہ ریزائن کر جائے اور وزیر اعلیٰ پنجاب, تو وہ تو میں کہتا ہوں ان کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے, کیونکہ اگر وہ ریزائن کر گئے تو پھر تو سارا کام ہی الٹا ہو جائے گا. حکومت سمجھتی ہوں کہ 5 سال ہی پورے نہیں ہوں گے, کوئی اور اگر بندہ آ گیا. بہرحال مصدق ملک صاحب, شہباز شریف صاحب کیوں تپے ہوئے تھے, کیا بھائی برف باری ہوئی, وہ بیچارے وزیر اعلیٰ بھی وہاں پہ خراما جان پوچھ کے تو کسی نے نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں استعفیٰ دیا جمانا غفلت, کیا غلطی ہو گئی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے ایسی؟ جی پہلے تو میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں ان تمام خاندانوں سے جن کے پیارے جو ہیں وہ اللہ کے پاس چلے گئے. بہت زیادہ دکھ کی بات ہے, اور جتنا بھی غم و غصے اور دکھ کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے. دوسری جو بات ہے وہ میں نے تھوڑا سا آپ کا پروگرام شروع میں دیکھا ہے, سنا ہے, تو اس میں 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایڈمنسٹریشن کا فیلئر جو ہے وہ جمہوریت کا فیلئر نہیں ہوتا. آپ کو جو بھی اس کا ذمہ دار ہے, جو بھی اس وقت کی ایڈمنسٹریشن ہے, اس کو بہرحال آپ کو پوچھنا ہوتا ہے یہ سوال کہ آپ نے کیا کیا, آپ کیا کر سکتے تھے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جمہوریت سمجھیں کہ جمہوریت جو ہے وہ ایک اچھا عمل نہیں ہے, یا لوگوں کو آزادی دینا جو ہے کہ وہ اپنے رائے کے ذریعے حکومت کا تعین کر سکیں, یہ کوئی بری چیز ہے. تیسری جو میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جو ایک پیٹرن کی شکل میں سامنے آ رہی ہے, وہ تھوڑی سی وکٹم بلیمنگ کی بات ہے. یہ آپ کو پیٹرن نظر آئے گا جب وہ ہمارے ہاں وہ سانحہ ہوا تھا, ایک خاتون کو ریپ کر دیا گیا تھا موٹر وے پہ. اس وقت بھی اسی طرح کی گفتگو کی گئی کہ خواتین ایسے کپڑے کیوں پہنتی ہیں, ویسے کپڑے کیوں پہنتی ہیں, باہر کیوں نکلتی ہیں, جی ٹی روڈ سے کیوں نہیں گئیں. اس دفعہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کو موسم کا, بھائی لوگ برف دیکھنے جا رہے ہیں تو جب برف پڑے گی تبھی دیکھنے کو جائیں گے نا. اس کو ریگولیٹ کرنا تو حکومت کا کام ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے سوال اٹھایا, حسان صاحب نے بڑا اچھا سوال اٹھایا کہ اوائڈیبل تھا یا نہیں اوائڈیبل تھا. میں سمجھتا ہوں یہ اوائڈیبل تھا, کیونکہ اگر آپ کاؤنٹ کر رہے تھے, اور ہمارے دوست جو وزیر ہیں فواد چودھری صاحب, انہوں نے کہا بھی کہ لاکھوں گاڑیاں پہنچ چکی ہیں مری میں, تو آپ کو معلوم تھا کہ اب یہ ایک سرکمسٹانس کریٹ ہو گیا ہے جس میں آپ اس کو مینیج نہیں کر سکتے. تو جب آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ لاکھوں گاڑیاں جا رہی ہیں, تو ان کو روک لیں, ان کو ڈائیورٹ کر لیں. اگر وہ نہیں بھی ڈائیورٹ ہوتے تو آپ سختی کر لیں. آپ نے کرونا کی دفعہ جب مائکرو لاک ڈاؤن لگائے ہیں تو آپ نے آبادیاں بند کی تھی نا, تو آبادیاں بند ہو گئی تھیں کیونکہ آپ لوگوں کی زندگی بچانا چاہتے تھے. تو آج بھی اگر آپ لوگوں کی زندگی بچانا چاہتے تو آپ کو ان کی ٹریفک جو ہے وہ روک دینی چاہیے تھی. دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس میں کرنا کیا چاہیے تھا. یہ بڑا آسان کام تھا. میں نے ویسے ابھی رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا, لیکن
میرے قیاس میں، میرے انالیسس کے مطابق یہ جو اموات ہوئی ہیں یہ کاربن مونو آکسائڈ کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر 10-10 20-20 30-30 فٹ برف پڑتی ہے، کبھی ایسے اموات نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو کرنا صرف یہ تھا کہ اگر سڑک کنجسٹڈ تھی، بند بھی ہو چکی تھی، 2-4 فٹ برف بھی پڑ چکی تھی، تو وہ جو آپ کا سلنسر ہے جس میں سے دھواں باہر نکلتا ہے، جب اس کے اوپر برف جم جائے تو وہی دھواں جو ہے جو کاربن مونو آکسائڈ ہے وہ گاڑی کے اندر چلی جاتی ہے، اور اس سے آپ سمجھیں آپ نے کسی کو گیس چیمبر میں بند کر دیا اور وہ مر جاتا ہے۔ تو اس کے لیے چاہیے صرف یہ تھا کہ ہمارے وہاں پہ بہت سے جوان ہیں، ہماری وہاں پہ افواج کے بہت بہت بڑے ڈویژن ہے پوری، ہمیں حکومت کو چاہیے تھا ایمرجنسی کال کر کے ان کو طلب کرتی، اور وہ کدال کے ذریعے ہاتھوں سے، صرف گاڑیوں کے پیچھے 1.5 میل کا تو صرف فاصلہ تھا، اگر سٹک بھی تھا تو کدال کے ذریعے صرف گاڑیوں کے پیچھے سے برف اٹھاتے رہتے تو یہ تمام زندگیاں بچ جاتی، کیونکہ کاربن مونو آکسائڈ ہوا میں اڑتی رہتی۔ تو یہ تمام چیزیں اوائڈبل تھیں، یہ تمام چیزیں ڈویبل تھیں۔ 1.5 میل حکومت سر جشن کے عالم میں کتنے تھی لوگ آپ کو کہ چاہیے ملک میں صحت واپس آ گئی ہے، ملک کے اندر جو ہے وہ ریل پیل ہو گئی ہے، لاکھوں لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ حکومت کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان لاکھوں لوگوں کو اکوموڈیٹ کس طرح کرنا ہے، سڑکیں کس طرح بنانی ہیں، گڑھے کس طرح کور کر رہے ہیں، مشینری کیسے پہنچانی ہے، ادھر ریسکیو کیسے کرنا ہے، تو یہ آئی تھنک نہیں پتا تھا۔ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی ہے۔ مصدق ملک صاحب جو کہہ رہے ہیں جمہوریت کی ناکامی نہیں ہوتی، انتظامیہ کی ناکامی یا کسی حکومت کی، اس پہ ضرور بات کریں گے جی۔ مری کے واقعے کو لے کے دل خراش واقعہ ہے، پورا پاکستان صدمے میں، ایک بریک کے بعد۔ بھٹی صاحب، حکومت جو ہے آپ کو نظر آیا ہے کہیں سے بھی سیریس؟ حسان خاور صاحب کی گفتگو آپ سن رہے ہیں، وزیر داخلہ کی آپ نے سنی ہے، کسی جگہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی ایسا کام کرتی ہوئی نظر آئے گی کہ شاید آئندہ اس طرح کا حادثہ نہ ہو؟ بالکل بھی نہیں۔ 3.5 سالوں میں حکومت کسی معاملے پہ، کسی جگہ پہ، کسی آپ کو نظر آئی ہو، حکومتی رٹ نظر آئی ہو؟ ایک خاتون کا موٹر وے پہ لٹ جانے سے لے کر ٹی ایل پی کے مارچ تک، اور پھر اس کے بعد مہنگائی سے بے روزگاری تک، غربت سے IMF تک، اسٹیٹ بینک کے گورنر سے لے کر، اور ان تمام مبینہ کرپٹ اور جو جن کے نیب کے ملزموں اور اس کے پنڈورا لیکس کے ملزموں کے تک، اور پھر سٹیل مل سے ریلوے تک، اور کہیں آپ کو حکومت نظر آتی ہو؟ کوئی حکومت نے اپنے سر ذمہ داری لی ہو؟ ہراسمنٹ ہوتی ہے تو خواتین کے کپڑے ٹھیک نہیں تھے اور نہیں ہوتے، اگر موٹر وے پہ ریپ ہوتا ہے تو رات کو کیوں نکلی تھی، اور اگر مری کا حادثہ ہوتا ہے تو برف زیادہ پڑ گئی تھی، لوگ زیادہ آ گئے تھے۔ آپ کس مرض کی دوا ہو؟ اور دوسری بات، میرے بہت ہی پیارے مصدق ملک صاحب نے کہا ایڈمنسٹریشن فیل ہو جائے تو جمہوریت کی ناکامی نہیں ہے، تو میری ناکامی ہے، یہ میری ناکامی ہے، ایڈمنسٹریشن فیل ہو جاتی ہے، ہر جگہ ایڈمنسٹریشن فیل ہو جاتی ہے، یہ میری ناکامی ہے۔ میں نے تو آپ کو ووٹ دیے ہیں، میں ارشاد بھٹی کی جمہوریت، پاکستانی جمہوریت کے حوالے سے رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اکثریت تو آپ کو ووٹ دیتی ہے۔ ان کو کوئی ایک ہسپتال، نواز شریف صاحب کیوں کا علاج باہر ہونا کیا جمہوریت کی ناکامی نہیں ہے؟ ایون فیلڈ سرے محل بن جانا جمہوریت کی ناکامی نہیں ہے؟ اسمبلی میں جھوٹ بولنا کیا جمہوریت کی ناکامی نہیں ہے؟ اور سپریم کورٹ میں عدالتوں میں جعل سازی کرنا کیا جمہوریت کی ناکامی نہیں ہے؟ ایک ادارہ جو آپ نے بنایا ہو پرویز لائی کا 1122 کے علاوہ، کوئی ایک ادارہ مجھے بتائیں جو آپ نے کھڑا کیا ہو میرے لیے، کوئی ایک ہسپتال جہاں مجھے چھتر نہ پڑتے ہو، کوئی ایک تھانہ جہاں میری عزت ہوتی ہو، کیا یہ جمہوریت کی ناکامی نہیں ہے؟ اور کوئی ایک الیکشن آپ فیئر نہیں کروا سکے، خلائی مخلوق آتی ہے اور آپ کر جاتی ہے، آپ کس کام کے لیے ہو؟ جمہوریت کی ناکامی نہیں ہے؟ سرے محل بنا لینا، ایون فیلڈ بنا لینا، TT راج کپور بن جانا، یہ جمہوریت کی ناکامی نہیں ہے؟ اور پھر کہیں کوئی ڈیلیور کہیں کوئی ڈیلیور کیا ہو آپ نے، یہ جمہوریت کی ناکامی نہیں ہے؟ برطانیہ کے وزیر اعظم کی جائیداد پاکستان میں ہے، مصدق صاحب امریکہ کے صدر کی جائیداد برطانیہ میں ہے، ہماری جائیدادیں باہر ہیں، کیا جمہوریت کی ناکامی نہیں ہے؟ جب آپ آئے تھے سیاست میں تب کیا تھے، اب کیا ہیں؟ یہ جمہوریت کی ناکامی نہیں ہے؟ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں مجھے، اصل جمہوریت بھٹی صاحب نے سارا کچھ کہہ دیا۔ میں سمجھتا ہوں جو چاہیے وہ پھر اس کا ذکر کر دیں، کیونکہ بھٹی صاحب کو اگر یہ نہیں چاہیے تو کچھ اور چاہیے ہوگا، اس کا بتا دیں۔ میں تو آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ کسی بھی وقت رسپانسبل ہوتی ہے حکومت کسی بھی سانحے کی، اور یہ رسپانسبلٹی حکومت پہ آنی چاہیے۔ یہ فیلئر جمہوریت کا نہیں ہوتا، یہ ایڈمنسٹریشن کا فیلئر ہوتا ہے، لیکن کیونکہ بھٹی صاحب کے ذہن میں خاکہ کچھ اور ہے جس کا زیر لب تو وہ تذکرہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ برملائی کہہ دیں بجائے اس کے کہ زیر لب وہ یہ تمام بات کرتے رہیں۔
دیکھیے بات یہ ہے کہ جب میری 2013 کیا زیر لب کیا ہے بھٹی صاحب کے ذہن میں، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ جی میں بتاتا ہوں، وہ تو بھٹی صاحب ہی بتائیں گے جو صدیق صاحب خیر جائے میری مجھے ایک سیکنڈ تو دے دیجیے نا، ایک سیکنڈ بھٹی صاحب مجھے بات تو کر لینے دیں، یہ کیا صدیق ملک صاحب بول رہے ہیں؟ جی بات تو کر لینے جی بات یہ ہے کہ آپ 2013 میں اس ملک میں 12 سے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی ہر جگہ پہ، اور جو شہری علاقے اور دیہی علاقوں میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. لوگوں کو یاد آئی ہے وہ جمہوری دور ہی تھا جس میں یہ لوڈ شیڈنگ ختم کی گئی. ہمارے ملک میں 2 بلین کیوبک فٹ جو ہے وہ 2 بلین کیوبک فٹ کا ترسیل کا اور ضرورت کا فرق تھا گیس میں. اس میں جو ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ لگے اور جو گیس کے کانٹریکٹ ہوئے یہ اداروں کے بغیر تو نہیں ہوئے، یہ اسی دور کے اندر ہوئے ہیں جس کی وجہ سے گیس جو سر یہ تو بڑا لمبا ہو جائے گا، آپ کی اچیومنٹس وقت بڑا کم ہے، آپ کی اچیومنٹ بہت زیادہ ہے. I truly appreciate that. میں ذرا بھٹی صاحب آپ کے ذہن میں خاکہ کون سا ہے یار؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کامران شاہد صاحب بڑی خوبصورتی ہوتی ہے، ان لوگوں کی بہت خوبصورتی ہے، بڑا ٹویسٹ کرتے ہیں، سپن دیتے ہیں. کوئی ان کی جمہوریت پارلیمنٹ پر بات کر لے تو کہتے ہیں فوج کا بندہ ہوگا، آمریت چاہتا ہوگا. ان پہ تنقید نہ کرو، مدح سرائی کرو، سلوٹ مارو ان کو، سلوٹ مارو. سر میں چاہتا ہوں سن لیجیے میری بات سن لیجیے، پھر ہنسیے گا. مجھے اصل ایک جمہوری کوئی دے دیں یا مارشل لا لگا دیں. آج رونے کا مقام ہے، صدمے کا ہنسنے کا مقام ہمارے یہاں ڈکٹیٹر 2 نمبر، جمہوریت 2 نمبر، آمریت 2 نمبر، جمہوریت 2 نمبر. یہی تو مسئلہ ہے میرا. کوئی اصل لا دو یار جس میں ہمیں روٹی کپڑا مکان ہمیں. یار ایک منٹ، میں حسان خاور صاحب کے پاس جانا ہے. بھٹی صاحب کو زیادہ صدمہ اس چیز کا ہے کہ کوئی ڈکٹیٹر بھی 1 نمبر نہیں آیا، کیونکہ 1 نمبر سے مراد بھٹی صاحب کی یہ تھی کہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کے سب کی گردنیں اتار دیتا. بھائی یہاں پہ چنگیز خان کا دور نہیں رہا. بھٹی صاحب کیا ہو گیا ہے؟ مشرف صاحب ہمارے بینوولنٹ مشرف صاحب تھے، انلائٹڈ ماڈریشن لے کے آئے. ان کو تاریخ میں 1-2 واقعات کو نکال کے اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے. ان کے دور میں 70% سے اوپر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی پاکستان میں. بینکنگ نظام، موبائل سسٹم، پرائیویٹ میڈیا، یہ سب آیا جو کسی الیکٹڈ جمہوریت کے دور میں بھی نہیں آیا. اور یہ میرے بھائی حسان خاور صاحب بیٹھے ہوئے، خدا نہ خواستہ ان کے دور میں کہیں دور چل جاتا اور مشرف صاحب پہلے نہ ہوتے تو یہ پرائیویٹ میڈیا بھی نہیں ہوتا. کیوں حسان صاحب؟ باتیں تو آپ لوگوں کو بڑی چکی ہوں گی پرائیویٹ میڈیا کی، لیکن اب آپ کا یہ مری والا ایپیسوڈ ہو یا مہنگائی والا، ہم نے تو رپورٹ کرنا ہی ہے تاکہ عوام الیکشن میں ووٹ دینے سے پہلے کئی دفعہ سوچیں کہ حسان خاور صاحب کی پارٹی کو، بزدار پلس صاحب کو اور عمران خان صاحب کو ووٹ ڈالنا بھی ہے یا نہیں ڈالنا. جی حسان صاحب. دیکھیں میں تو پرائیویٹ میڈیا اور ایڈیٹوریل انڈیپینڈنس کا بہت بڑا جو ہے علم بردار ہوں اور اس کا سپورٹر ہوں، کیونکہ دیکھیں جمہوریت کے اندر عوام کو تو 5 سال کے بعد حق ملتا ہے، پر میڈیا کا یہ کام ہے کہ غیر جانبدارہ رپورٹنگ کے ذریعے لوگوں کا جو ویو ہے، لوگوں کی جو اوپینین ہے وہ حکومت تک پہنچائے اور حکومت کو زیادہ اکاؤنٹیبل کرے. تو مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں فری میڈیا سے، بلکہ میں بہت عزت کرتا ہوں فری میڈیا کی اور آپ لوگوں کا کام ہے. لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ایڈیٹوریل انڈیپینڈنس کا مطلب نیوٹرلٹی ہے. لوگوں کو بات کرنے کا موقع دیں، اپنا موقف دینے دیں اور فیصلہ عوام کو کرنے دیں، سامعین کو کرنے دیں، ویورز کو کرنے دیں. میڈیا کو فیصلہ نہیں سنانا چاہیے، تمام پارٹیز کو سامنے رکھ کے ان کا موقف سننا چاہیے، فیصلہ عوام کریں. یہ بہترین ہے. آپ جو بھی سوچیں ہمارے انالیسس کے بارے میں، میرے بھٹی صاحب یا میڈیا کے بارے میں، آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کی شاید سوچ اگر نہ کرتی، ہمارے سرکاری ادارے پہ بھی نافذ ہو جاتی، پی ٹی وی نیوز بھی آزاد ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے. اور یہ ایک اگر یارڈ اسٹک سے دیکھا جائے تو اچھا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا کتنا جمہوریت پر ایمان ہے، کتنا آپ کا عوام کو فری انفارمیشن. اب دیکھیں نا پی ٹی وی نیوز پہ اگر آپ لگا لیں یہ مری والا واقعہ تو لگتا ہے ہوا ہی کچھ نہیں، سارا کچھ سائنٹیفک گراؤنڈ پہ ہوا. وہ ان بیچاروں کا قصور تھا جنہوں نے کاربن مونو ڈائی آکسائڈ لے لی، ان بیچاروں کا قصور تھا وہ جو مرنے والوں کا کہ وہ آئے ہی کیوں مری میں، ان سب کا یہ قصور تھا اور کسی کا قصور نہیں تھا. لیکن آپ لوگوں کو اگر پی ٹی وی نیوز کو سوئچ کر لیا جائے تو ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں پھر بھی بیلنس نہیں ہو رہا. جتنا پروپیگنڈا حکومت سرکار کا وہاں پہ آپ کر رہے ہیں اس وقت لوگوں کی جانوں کے اوپر لے کے بھی. ایک بریک لوں گا جی، میں اس کو واپس آتے اس شو میں. پاکستان کی صحت کو جتنا نقصان پہنچا ہے، جو پرائم منسٹر چاہ رہے تھے یا چاہتے ہیں، ان کی نیک نیتی میں شک نہیں ہے کہ ورلڈ ٹورزم ادھر بڑھے، اس کو جتنا نقصان اس واقعے سے پہنچا ہے کہ جو ملک جو ہے کیپٹل سٹی اسلام آباد سے 45 منٹ دور، 30 منٹ دور چیزوں کو مینج نہیں کر سکتا، لوگوں کی جانیں نہیں بچا سکتا،
ٹریفک کی فراوانی کو روک نہیں سکتا, انفراسٹرکچر نہیں بنا سکتا. اب 4 سال ہو گئے, 5 سال ہونے والے ہیں. اس ملک میں کون سا فارن ٹورسٹ آئے گا, کون سا ٹورزم آئے گا؟ مجھے دیجیے کل تک اجازت.